السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ میرے تمام سننے والے اپنے گھر میں خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت کے نام سے ابتدا ہے جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے، جو رب ذوالجلال ہے، جو رب العالمین ہے، جو ہم سب کی سننے والا ہے، جو ہمارے دلوں میں جھانکنے والا ہے، جو جانتا ہے ہمارے دلوں میں چلنے والے ہر خیال کو، ہر بات کو۔ بے شک اللہ رب العزت شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، جو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے۔ جب ہم ایک ماں کی محبت کا اندازہ نہیں لگا سکتے تو اللہ رب العزت جو 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے، اپنے بندے پر کرم کی انتہا کرنے والا ہے، تو ہم اس کی چاہت کا اندازہ کیسے لگا سکتے ہیں؟ بے شک اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے خزانوں سے ہم سب کی جھولیاں بھر دے، ہم سب پر اپنا کرم اور رحم کر دے، ہم سب پر کرم کی بارشیں نازل کر دے، اور میرے تمام سننے والوں کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اور اپنے خزانوں سے سب کی جھولیاں بھر دے۔ آمین الہی آمین۔ آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد ایک انتہائی اہم موضوع کی طرف توجہ دلانا ہے، اور وہ موضوع یہ ہے کہ ہماری زندگی اور ہمارے مسائل اور ان کا حل۔ بظاہر تو دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ یہ سب چیزیں آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی کہ بہترین تخلیق بنایا، اور ساتھ ہی اللہ نے ہمیں خیر اور شر کا رستہ بھی دکھا دیا، اور ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ ان دونوں رستوں میں چلنے والے کو جنت اور جہنم ملے گی۔ جو خیر کا اور اچھا رستہ اپنائے گا تو اس کے لیے جنت ہے، انعامات ہیں، کرم کی بارشیں ہیں، اور جو شر کے رستے پر چلے گا یعنی کہ شیطان کی پیروی کرے گا تو اس کے لیے جہنم کا رستہ ہے، جہنم کا دروازہ ہے۔ تو ہم اپنی زندگی کا اگر موازنہ کریں اور ہم دیکھیں کہ ہماری انفرادی زندگی، ہماری سماجی زندگی، ہماری گھریلو زندگی اور ہماری معاشی زندگی، بیک وقت ہم بہت سی الجھنوں اور پریشانیوں کا شکار رہتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں تو بہت سی الجھنیں، فکریں اور پریشانیاں ہیں، اور وہ پریشانیاں اور فکریں مختلف چیزوں کے گرد گھومتی ہیں، وہ چاہے پیسے کی دوڑ ہو، پیسہ کمانا ہو یا پیسہ خرچ کرنا ہو، پریشانیاں ہوں، بیماریاں ہوں، معاملات میں خرابی ہو یا ان کا حل ہو، ہم ہر وقت ایک تزلزل کی کیفیت میں نظر آتے ہیں۔ آج کی ویڈیو انتہائی اہم ویڈیو ہے، اور اس میں اللہ کے توکل اور اس کے یقین کی طاقت کی روشنی میں اپنے تمام معاملات، ہم انسانی زندگی میں جتنے مسائل سے دوچار رہتے ہیں، الجھنوں اور فکروں میں رہتے ہیں، تو اللہ کے یقین کی روشنی میں ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور مسائل کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ تو ویڈیو کو ضرور سنیے گا اور آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو اپنے تمام مسائل کا حل نظر آئے گا۔ بہت سی چیزوں میں، بہت سے معاملات میں ہماری سوچ ایک نقطے پر آ کر رک جاتی ہے۔ ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس سے آگے تو مسئلے کا کوئی حل نہیں، اس سے آگے تو کوئی رستہ نہیں۔ ہمیں بہت سی چیزیں ایسے لگتی ہیں کہ بس اب ہماری زندگی کا اختتام ہوا چاہتا ہے، کہ اب ہماری زندگی مکمل ہو چکی ہے، کہ اس دنیا میں ہم نے اپنا وقت گزار لیا ہے۔ لیکن بہت سے معاملات میں جب ہم مایوس ہو جاتے ہیں، ہم تھک جاتے ہیں، ہم نا امید ہو جاتے ہیں، تو پھر اس سے آگے ایک رستہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جب اللہ کہتا ہے کہ اے میرے بندے مایوس نہ ہو، اور ہم بہت سی جگہوں پر یہ پڑھتے اور سنتے ہیں کہ مایوسی تو گناہ ہے۔ جب ہم تھک جاتے ہیں، ہمارے ذہن میں مختلف قسم کی الجھنیں جو ہیں انہیں رستہ نہیں ملتا، تو پھر اللہ کی طرف سے ہمیں آواز آتی ہے کہ اے میرے بندے، میں ہوں تیری سننے والا، میں سمیع بصیر ہوں، کہ مجھ سے زیادہ چاہنے والا اور سننے والا تو تیرا کوئی بھی نہیں، تو کیوں بے بسی محسوس کرتا ہے؟ تو لوگوں کی امیدوں پر اور توقعات پر بیٹھا ہے؟ میں ہوں تجھے سنبھالنے کے لیے، تیری سننے کے لیے، تیری بے قراری کو دور کرنے کے لیے۔ تو اس وقت اللہ کی رحمت ہمیں اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ ہماری زندگی میں بہت سی الجھنیں، بہت سی فکریں ایسی ہیں جو ہماری اپنی سوچ کا نتیجہ ہیں، کہ جب ہماری سوچ نیگیٹیوٹی کی طرف جاتی ہے تبھی تو شیطان ہماری سوچ پر حملہ کرتا ہے۔ جب ہمارے ذہن میں نا امیدی آتی ہے تو یہی چیز اس کو کلک کرتی ہے کہ اللہ سے اس کا بندہ نا امید ہو گیا ہے، اور پھر اس کے باطل کے وار جو ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور ایمان کی کمزوری ہو جاتی ہے، اور تبھی شیطان حملہ آور ہوتا ہے اور اپنا وار کامیاب کر لیتا ہے۔ بہت سے معاملات میں ہم تھکتے ہیں، ہم سوچتے ہیں اور ہم ناکام ہو جاتے ہیں۔ جب ہمیں زندگی کے کسی میدان میں ناکامی ہوتی ہے
جب کہیں ہم جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو ہمیں مایوسی ہوتی ہے، ہمیں ریجیکشن سے خوف آتا ہے۔ ہماری زندگی میں بہت سے خوف تو ایسے ہیں کہ جو ہماری اپنی سوچ کے بنائے ہوئے ہیں، کمپلیکسٹیز ہیں، ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا کوئی ہمیں حل نظر نہیں آتا، بے بنیاد چیزیں ہیں، ایسی بے بنیاد چیزیں ہیں جنہوں نے ہمیں ہمارے ایمان سے دور کر دیا ہے، ایمان کی کمی کر دی ہے۔ یہ شیطان کے اصل میں تو یہ شیطان کے وار ہوتے ہیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتے، کہ بے شک اللہ کہتا ہے کہ شیطان تو تمہاری رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے، اور اللہ تو بار بار کہتے ہیں جیسا کہ سورہ یاسین میں بھی ہے کہ شیطان تو تمہارا کھلا دشمن ہے، اور ہمیں شیطان کی یہ دشمنی نظر نہیں آتی۔ ہمیں آپس میں لڑائی جھگڑے، اپنی دشمنیاں اور وہ سب چیزیں تو نظر آتی ہیں، لیکن ہمیں شیطان کے وار نظر نہیں آتے، جو شیطان ہم پر وار کرتا ہے۔ اصل میں ہماری زندگی کی بہت سی الجھنیں اور فکریں ایسی ہیں کہ جن پر شیطان ہی حملہ آور ہوتا ہے، شیطان ہی ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، چاہے وہ رشتوں میں اتفاق ہو، پیار ہو، کس لڑائی جھگڑے کو ختم کرنا ہو۔ اور بہت سے ایسے معاملات تو ہیں جو میاں بیوی کے درمیان میں جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اور ان پر شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ خوشی ہی شیطان کو اس وقت ہوتی ہے جب وہ میاں بیوی کے درمیان میں لڑائی جھگڑا کرواتا ہے، اور جب لڑائی جھگڑا بہت طول اختیار کر لے، بہت سنجیدہ صورتحال میں بدل جائے، تو شیطان کی خوشی کی تو انتہا ہی نہیں ہوتی۔ تو ہمیں اپنے معاملات میں پھنسنے کے ساتھ ساتھ مسائل کے حل کی طرف چلنا چاہیے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہمیں یہ فگر آؤٹ کرنا چاہیے کہ شیطان بیسیکلی ہمارے ساتھ کرتا کیا ہے۔ جہاں پہ ہم کسی ایک سیدھی راہ کی طرف چلنا شروع کریں، صراط مستقیم کی طرف ہم قدم بڑھاتے ہیں، تو وہیں سے شیطان الرٹ ہو جاتا ہے، وہیں سے شیطان ہمیں بہکانا شروع کر دیتا ہے، اور وہیں سے شیطان ہمارے اندر یہ وسوسے اور باتیں ڈالتا ہے کہ نہیں، یہ رستہ تو تمہارے لیے غلط ہے، یہ تو بہت کٹھن ہے، یہ تو بہت تکلیف دہ ہے، یہ تو بہت مشکل ہے، تو تم اس رستے سے ہٹ جاؤ۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ انسان کو اپنے قریب کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور انسان جب اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ میں تمہاری آواز بن جاؤں گا، تمہارے الفاظ بن جاؤں گا، تمہارے قدم بن جاؤں گا، تم ایک قدم میری طرف آؤ گے، میں 10 قدم تمہاری طرف بڑھاؤں گا۔ اور یہی قدم بڑھانا شیطان برداشت نہیں کرتا۔ شیطان چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان میں دوریاں آئیں۔ یہی تمام چیزیں ہمارے اپنے ذاتی اور ازدواجی معاملات کے ساتھ بھی ہوتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں معاملات کے کس بھی لیول اور کسی بھی سٹیج پہ ہوں تو شیطان ہم پر فوراً اٹیک کرتا ہے۔ شیطان یہ چاہتا ہی نہیں کہ انسان اپنی زندگی کو مکمل اور بھرپور طریقے سے انجوائے کرے، تبھی ہمارے دل میں، ہمارے ذہن میں وسوسے اور خوف ڈالتا ہے، ہمارے ذہنوں میں الجھنیں اور فکریں ڈال دیتا ہے۔ یہ آج کے دور میں ویسٹرن تھاٹس میں، مغربی تصورات میں پھنس کر جو ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں، مینٹل ہیلتھ، ٹھیک ہے، آج کے دور میں ہمارے سامنے آتا ہے مینٹل ہیلتھ کیا ہے، مینٹل ڈیولپمنٹ کیا ہے، یہ سب چیزیں، یہ سب ٹرمز، اسکول آف تھاٹ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو اصل میں تو یہ شیطان کی ہی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، شیطان کی ہی چالیں ہیں، جو ہمارے ذہن کو اسلام سے دور کر کے، ایمان کی کمزوری دے کر، ہمارے ایمان کو کمزور کر کر، ہمیں ہماری سوچ کو دوسری چیزوں کی طرف ڈال دیتا ہے جو شر کی چیزیں ہیں۔ جو ایک سیدھی راہ، جو ایک سیدھا رستہ اللہ کی طرف جاتا ہے، اس کے دین کی طرف جاتا ہے، اس کے قرآن اور اس کے نور کی طرف جاتا ہے، وہیں سے شیطان ہمیں بہکا دیتا ہے، وہیں سے ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، تفرقے ڈالتا ہے۔ وہی چیزیں، وہی الجھنیں اور وہی فکریں ہمارے معاملات کو خراب کرتی ہیں، وہ چاہے میاں بیوی کے معاملات ہوں، بہن بھائیوں کے معاملات ہوں۔ اگر ان میں بگاڑ آنا شروع ہو جائے تو وہ سب چیزیں ہماری شیطان کی طرف چلی جاتی ہیں، کیونکہ شیطان کی چالیں ہوتی ہیں، اور وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے جب پیار محبت ختم ہو جائے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جب شیطان اسی وقت ہی کامیاب ہوتا ہے جب ہم اس کو کامیاب ہونے دیتے ہیں۔ ہم اس کو کیسے کامیاب ہونے دیتے ہیں؟ تو آج میں آپ کو یہ گر بھی بتا دیتی ہوں کہ جیسے ہی ہمارا اللہ پر ایمان کم ہوا، یقین کم ہوا، توکل کی طاقت کم ہوئی، تو کیا ہوا؟ وہیں سے شیطان الرٹ ہو گیا، وہیں سے شیطان جیت گیا، ہم نے اس کو جتا دیا، اور وہیں سے وہ ہم پر حاوی ہو جاتا ہے، ہمارے ذہن میں وسوسے ڈال دیتا ہے، کنفیوز ڈال دیتا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسے کیوں ہو گیا، ایسے تو نہیں ہونا چاہیے تھا، ابھی تو یہ کام ہمارا بالکل ٹھیک تھا اور ابھی ایسے کیسے ہو گیا۔ تو اصل میں یہ شیطان کی ہی چالیں ہوتی ہیں، اور ہم شیطان کی چال کو سمجھ نہیں سکتے۔ جیسے کہ اللہ قرآن میں بار بار یہ کہتا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، صریح دشمن ہے، تو ہم اس دشمن کو سمجھتے ہی نہیں۔ اور آج کے دور میں تو ہم اپنی زندگی میں اس قدر مایوسیوں کا شکار ہو رہے ہیں، انگزائٹیز بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں، ڈپریشن، ٹینشنز، اس کی ایک ہی وجہ ہے، اور اس ایک وجہ کی وجہ سے جتنی مختلف قسم کی وجوہات ہمارے سامنے آ رہی ہیں، ان کے اوپر آج کل ہر چیز پہ ڈیبیٹ کی جا رہی ہے،
اور وہ چیزیں کیا ہیں؟ انگزائٹی کی ریزنز کیا ہیں، ڈپریشن کیا ہے، ٹینشنز کیا ہیں، سٹریس کیا ہے، یہ سب کی سب کیا چیزیں ہیں؟ یہ ہماری اپنی سوچ کی پیدا کردہ چیزیں ہیں، یہ ہمارے اپنے کمزور ایمان کی وجہ سے ہیں کہ ہم اپنے ایمان کو، اللہ پر اپنے توکل کو، اللہ پر اپنے یقین کو اتنا کمزور بنا لیتے ہیں کہ کوئی دوسری چیز ہم پر حاوی ہو جاتی ہے، وہ ہمیں اوورٹیک کر لیتی ہے، وہ ہمیں کنٹرول کر لیتی ہے کہ وہ ہمارے ذہن پر، ہمارے دماغ پر حاوی ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اپنی کائنات کی تخلیق پر اور اپنے بنانے والے پر غور کریں، جیسا کہ خود اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ تفکر کرو، غور کرو، تدبر کرو، اور اہل عقل کے لیے اور اہل علم کے تو اس کائنات میں نشانیاں بھری پڑی ہیں، ہے کوئی سننے والا، ہے کوئی سمجھنے والا، لیکن ہم ان چیزوں کی طرف نہیں جاتے، ہم اللہ کی سنتے ہی نہیں، کیونکہ ہم تو شیطان کے شکنجے میں ہوتے ہیں، ہم تو شیطان کے جال میں ہوتے ہیں، تو ہم اللہ کی کیسے سنیں؟ ہم قرآن میں جو بتایا گیا ہم اس کو کیسے سنیں؟ کیونکہ قرآن میں تو اللہ نے ہر چیز کھلم کھلا بیان کر دی۔ آج کے دور میں ہم جن مسائل اور پریشانیوں کا شکار ہیں وہ سب تو اللہ نے بتا دیے، سود کو بتا دیا، انسان کی ہدایت کا رستہ بتا دیا، ہر چیز تو اللہ نے قرآن میں بتا دی، قصص الانبیاء بتا دیے، اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے، ان کی کہانیوں کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں سب کچھ بتا دیا کہ نہیں، کہ وہ اصل میں خاص لوگ تھے جو میرے پیغمبر تھے، جو میرے نبی تھے اور جو میرے بھیجے ہوئے رسول تھے، اصل تو آزمائشیں میں نے ان پر ڈالی ہیں۔ اور آج میں اسی ویڈیو کے توسط سے ایک اور چیز آپ کو کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ نے اپنے پیغمبروں کو، حضرت یوسف علیہ السلام کو، حضرت یونس علیہ السلام کو، حضرت یعقوب علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، جتنے بڑے بڑے ہمارے پاس نام آتے ہیں اللہ کے برگزیدہ رسول، پیغمبر جنہیں اللہ نے بھیجا، اصل میں تو اللہ نے ان کو آزمائش میں ڈالا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت ہاجرہ کو ان کی اولاد کی آزمائش میں ڈال دیا۔ آج کے دور میں ہم کہتے ہیں کہ اولاد تو بڑی آزمائش ہے، ہم بڑا کہتے ہیں کہ اولاد تو بڑی آزمائش ہے، کہ اللہ تو مجھے اولاد دے تو مجھے نیک دے، اللہ تو نے مجھے یہ اولاد دی تو کیسی مجھے نافرمان اولاد دی۔ اس طرح کے بہت سے جملے ہم بولتے ہیں، ہم سنتے ہیں، ہمارے کانوں میں پڑتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں ہوتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ نے قصص الانبیاء کتنا خوبصورت ایک سیریز قرآن میں بیان کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت ہاجرہ کو ان کی اولاد سے آزمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو آزمایا، اپنے عشق کو آزمایا اور اپنے توکل کو آزمایا، لیکن ہم نے یہ چیز کبھی نہیں سوچی، ہم تو غور و فکر بھی نہیں کرنا چاہتے۔ ہم کیوں غور کریں؟ کیونکہ ہماری زندگی میں تو اور بہت سے رونے ہیں، ہماری زندگی میں تو اور چھوٹی چھوٹی بہت سی چیزیں ایسی ہیں، ہمیں یہ پیسہ نہیں ملا، ہماری یہ خواہش پوری نہیں ہوئی، مجھے یہ آسانی نہیں ملی، مجھے یہ گاڑی نہیں ملی، مجھے یہ بنگلہ نہیں ملا۔ ہماری زندگیوں میں تو یہ چھوٹے چھوٹے رونے ہیں جن کو ہم لے کر دل سے، سینے سے لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ اللہ تو نے جو اتنے پیارے پیارے پیغمبر، اتنی خوبصورت سیرتوں کے ساتھ جو بھیجے، مختلف قوموں کے اوپر بھیجے، تو اللہ اس میں کیا ہمارے لیے بھی کوئی پیغام ہے یا نہیں؟ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے؟ ہمارے پاس تو سوچنے کے لیے بھی وقت نہیں ہے، ہمارے پاس تو خواہشوں کی ایک لمبی لسٹ ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ کے سامنے اللہ ہر نماز کے بعد یہ کہتے ہیں، اللہ مجھے یہ دے دے، اللہ مجھے یہ دے دے، اللہ مجھے یہ دے دے، اے اللہ مجھے یہ زیادہ دے دے، یہ تو نے مجھے تھوڑا دیا، مجھے اور زیادہ دے دے، اے اللہ تو نے زیادہ دیا تو مجھے اور زیادہ دے دے، اے اللہ مجھے یہ سب کچھ دے دے جو کسی اور کے پاس نہ ہو۔ یہ سب ہماری باتیں ہوتی ہیں، یہ سب ہماری بچکانہ ذہن کی چیزیں ہیں، یہ سب وہ شیطانی وار ہیں جو شیطان ہمارے دل میں، ہمارے ذہنوں میں یہ ہماری خواہشات ڈالتا ہے، ہمیں اپنی خواہشات کا غلام کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قصص الانبیاء کے اندر ہمیں بہت خوبصورت سے پیغامات دیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت ہاجرہ کے ذریعے سے ہمیں یہ بتایا کہ اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے، کہ اولاد کی محبت سے اوپر تو اللہ کی رضا ہے، اس کی محبت ہے، اس کا تشکر ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت ہاجرہ کو آزمایا گیا ان کے اولاد کے ذریعے سے، اور پھر اللہ نے جنت سے ہی ایک دمبا بھیج دیا قربانی کے لیے، کہ اور دیکھنا چاہا تھا کہ میرا بندہ، میرا ابراہیم کس حد تک میرا تشکر بجا لاتا ہے، کس حد تک وہ میری بات مانتا ہے، کتنی فرما برداری دکھاتا ہے۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو گھنے جنگل میں چھوڑ جاتے ہیں، ان پہاڑوں پر چھوڑ جاتے ہیں جہاں پر ان کے علاوہ کسی اور کا نام و نشان نہیں ہوتا، اور پھر ایک ماں تڑپتی ہے، سسکتی ہے، اور وہ ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کی طرف چکر لگاتی ہے، اور اس طرح صفا سے مروہ کی طرف اور مروہ سے صفا کی طرف وہ چکر لگاتی ہیں، 7 چکر لگاتی ہیں، اور اللہ کو پکارتی ہیں کہ اللہ تو ہے مجھے سننے والا، تو ہے ایک ماں کی تڑپ کو دیکھنے والا۔ اور پھر وہاں سے جب وہ ایڑیاں رگڑتی ہیں تو زم زم جاری ہو جاتا ہے، اور پھر وہ پاؤں مارتی ہیں اور کہتی ہیں زم زم، رک رک، اور وہیں سے اس کا نام آب زمزم پڑ جاتا ہے۔
تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں اور ان کے جنت سے پھر ایک دمبا بھیجا جاتا ہے، اور جب چھری بالکل تیار ہوتی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چلنے کے لیے، تو اسی وقت ایٹ دی سڈن مومنٹ، اسی وقت ہی اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ایک دمبا بھیج دیتے ہیں، اور اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی قبول ہوتی ہے، اور ان کے صبر کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو میری رضا میں راضی ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، بے شک تمام شانیں، تمام عظمتیں اللہ کے لیے ہیں۔ اور پھر ایک خوبصورت، بہت ہی خوبصورت قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا، کہ جس کو انتہائی خوبصورت قصص کہا گیا ہے، کہ قرآن میں سورہ یوسف میں ایک واقعہ انتہائی ترتیل کے ساتھ، بہت ترتیب کے ساتھ بیان ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے واحد یہ صورت ہے سورہ یوسف قرآن پاک میں، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک انتہائی ترتیب کے ساتھ ایک واقعے کو خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اور بے شک حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے قصیدے تو بہت ہیں جو ہم سنتے ہیں، اور آج کی زندگی میں ہم ریلیٹ بھی کرتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کن کن سٹیجز سے گزارا، صبر کے کن کن مراحل سے گزارا، ان مراحل سے گزار کر ان کے صبر کو آزمایا، ان کی ہمت کو دیکھا، ان کے تشکر کو دیکھا، اور اللہ کی رضا میں راضی رہنے کو دیکھا، اور پھر اس کے بعد ان کو عزیز مصر بنایا۔ لیکن ہم یہ چیزیں نہیں نوٹ کرتے، ان کو کنویں میں گرا دیا جاتا ہے، پھر ان کو وہاں سے نکالا جاتا ہے، پھر ان کو مصر کے بازار میں پہنچا دیا جاتا ہے، پھر وہ عزیز مصر کے محل میں ہی رہتے ہیں۔ اس کے بعد جو زلیخا کا قصہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد کس طرح سے ان کی پاک دامنی ثابت ہوتی ہے، اور پھر وہ جیل میں چلے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو حکمت و دانائی دیتے ہیں، وہ اپنے باپ سے، اپنے بھائیوں سے جدا ہو جاتے ہیں۔ اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام، ان پر اللہ نے ایک الگ طرح کی آزمائش نازل کی، اللہ نے ان کو بھی ان کی اولاد سے آزمایا، ان کو، ان کے صبر کو دیکھا، ان کی رضا کو دیکھا۔ قرآن میں اللہ نے بہت سی دعائیں بھی بتائیں، ٹھیک ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی آنکھوں میں گڑھے بن گئے، ان کی بینائی چلی گئی اپنی اولاد کے غم میں رونے سے، لیکن انہوں نے کہا کہ اے اللہ، میں مایوس نہیں ہوں، میں نا امید نہیں ہوں، کہ میں تجھ سے جو دعائیں مانگتا ہوں وہ میری دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ سبحان اللہ، بے شک ان کا یقین جیت گیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کے بیٹے سے ملوا دیا۔ اور کب ملوایا؟ جب وہ عزیز مصر بن گئے، اللہ نے ان کو حکمت و دانائی دے دی، خوابوں کی تعبیر دے دی، لیکن یہ سب کچھ ایک وقت میں نہیں ہوا، وقت لگا، صبر سے گزرے، انتظار سے گزرے، اللہ کی رضا میں راضی رہنے پہ گزرے، اور پھر ایک مختصر وقت میں، ایک مقررہ مدت میں، ایک اس خاص وقت میں اللہ نے انہیں اس چیز سے نوازا جو ان کے لیے بہترین وقت تھا۔ اسی طرح سے ہم بھی اپنی زندگی میں بہت سی چیزوں میں، بہت سے معاملات میں ہم بہت تھک جاتے ہیں، ہم بہت مایوس ہو جاتے ہیں، ہم اتنے مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہماری مایوسی کی تو انتہا نہیں رہتی، اور بہت سے لوگ تو خودکشی کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ سب کی سب کیا چیزیں ہیں؟ یہ سب تو وہی ہیں جو ہمارے ایمان کو کمزور کرتی ہیں، شیطان کو تقویت دیتی ہیں، شیطان کو طاقت دیتی ہیں، شیطان کو جتا دیتی ہیں۔ جب ایک مسلمان ہونے کے بعد، اللہ پر ایمان اور توکل ہونے کے بعد ہم نے شیطان کو جتا دیا، تو ہمارا ایمان کس نام کا؟ ہمارا مسلمان ہونا کس نام کا؟ ہمارا ایک اللہ پر یقین اور توکل ہونا کس نام کا؟ ذرا سوچئے، غور کیجئے، فکر کیجئے کہ اللہ نے بڑی خوبصورت دنیا بنائی ہے، اللہ نے بہت پیاری پیاری چیزیں دی ہیں، بڑی خوبصورت سوچ دی ہے، انتہائی خوبصورت اسلام دیا ہے، ہمارا مذہب بڑا خوبصورت ہے، اس کی خوبصورتی کی تو کیا ہی بات ہے، اس کے توازن کی اور اس کے اعتدال کی اور بیلنس کی تو کیا ہی بات ہے، کہ ہر چیز میں میانہ روی ہے ہمارے لیے۔ تو اللہ نے ہمارے لیے تو خیر اور شر کا راستہ بھی دیا، ہمیں معاملات سے نکلنے کا آسان ذریعہ بھی بتایا، طریقہ بھی بتایا، نماز سے جڑنے کا طریقہ بھی بتایا، یہ بھی بتایا کہ اے میرے بندے میری طرف آ جا، اپنی خواہشوں میں خود کو نہ تھکا۔ اور پھر اللہ نے حدیث قدسی کے ذریعے یہ بھی بتایا کہ اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، اور ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، اور اگر تو نے خود کو تھکایا ان خواہشوں میں جو تیری چاہت ہے، تو میں تجھے تھکا دوں گا تیری خواہشوں میں، اور پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ تو اپنی رضا کو اللہ کی رضا میں ڈھال لیجئے، اپنی بات کو اللہ کی بات کے ذریعے منوا لیجئے، اپنی باتوں کو اللہ سے ڈسکس کیجئے، مناجات کیجئے، اللہ کے ساتھ اپنی باتوں کو منوائیے، اللہ سے
راز و نیاز کیجیے، اللہ کو بتائیے کہ اللہ آج میرے ساتھ یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، اللہ میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، اللہ میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی، اے اللہ یہ میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا، اے اللہ میں تو اس امتحان میں ناکام ہو گیا، اے اللہ میں تو اس سٹیج پہ گر گیا، اے اللہ میں نا امید ہو گیا، مایوس ہو گیا۔ تو اللہ سے اپنی باتوں کو منوائیے، اللہ سے ڈسکس کیجیے، ایک بیسٹ فرینڈ بنائیے۔ جس طرح سے جتنا وقت ہم اپنے موبائل کو دیتے ہیں، اگر اتنا ہی وقت ہم اللہ سے اپنی محبت کو دیں، اپنی دوستی کو دیں، یقیناً ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی ہماری بھلائی ممکن ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے، ہم سب کے گناہوں سے درگزر کرے اور ہم سب کو اپنی رحمتوں کی لپیٹ میں رکھے، اپنے خزانوں سے ہم سب کی جھولیاں بھرے، ہمیں عقل سلیم عطا کرے، اپنے نور سے، اپنے علم کے نور سے ہمارے علم میں بھی اضافہ کرے۔ آمین الہی آمین۔